السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی اولاد اپنے والدین کے ساتھ کوئی ناپاک اور گھناؤنی حرکت کرتا ہے تو اللہ اس کو آخرت میں عذاب تو ضرور دیں گے، لیکن دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے۔ ثبوت کے طور پر میں آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک نوجوان نوکری سے گھر آیا تو اس کی بیوی نے اسے ماں کی شکایت کی۔ نوجوان کو غصہ آ گیا اور ماں کو مارنے کے لیے گیا تو بیچاری بوڑھی ماں نماز پڑھ رہی تھی، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائے ہوئی تھی، اللہ سے باتیں کر رہی تھی، لیکن اس نوجوان نے نماز کی حالت میں ہی سخت دل نوجوان نے سجدہ کی حالت میں ماں کی گردن پر پیر رکھا، اس زور سے رکھا کہ ماں مالک حقیقی سے جا ملی۔ اس نوجوان اور چچا زاد بھائی نے ماں کو دفن کرنے کے لیے قبر تیار کی۔ پھر ماں کو قبر میں اتارنے کے لیے وہ نوجوان اور چچا زاد بھائی دونوں قبر میں اترے تو چچا زاد بھائی تو صحیح سلامت قبر سے باہر نکل گیا، لیکن اس نوجوان نے نکلنے کی کوشش کی تو قبر نے فوراً اسے دبوچ لیا۔ نوجوان دہشت اور زدہ ہو گیا اور ڈر کی وجہ سے چلانے لگا۔ لوگوں نے اس نوجوان کو قبر سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ بہت سارے لوگوں نے اسے نوجوان کے لیے دعا کی، لیکن کسی کی بھی دعا کارگر نہ ہوئی۔ آخرکار نوجوان تڑپ کر مر گیا۔ لوگوں نے مجبوراً اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ جب اس نوجوان کی بیوی کو پتہ چلا تو رو رو کر بیان کرنے لگی کہ دوشی تو میں ہوں، دوشی اور خطا کار تو میں ہوں، میں نے ہی ماں کے خلاف زہر اگلا تھا، میں نے ہی ماں کے خلاف اسے بھڑکایا تھا، میں نے ہی ماں کے خلاف اس کے دماغ کے اندر زہر کو بھر دیا تھا۔ پھر سارا واقعہ بیان کیا۔ تو دوستو آج بھی یہی ہو رہا ہے، اولادیں اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے نافرمانیاں کر رہی ہیں، ان کو ستاتی ہیں۔ نعوذ باللہ بہت ساری ایسی کمبخت اولاد ہوتی ہیں جو ماں کے باپ کے اوپر ہاتھ اٹھاتی ہے۔ تو اللہ کے واسطے اللہ سے ڈریں، آخرت کا خوف دل کے اندر پیدا کریں۔ مرنا ہے، مر کے اللہ کے پاس جانا ہے، اور دنیا میں ہم جو کریں گے وہی مرنے کے بعد ہمیں ملنے والا ہے۔ دنیا کے اندر انسان گناہ کرتا ہے، اس کی سزا اللہ تو دیتا ہے اور وہ مرنے کے بعد ملنے والی ہے، لیکن ماں باپ کے نافرمانوں کو، ماں باپ کے ساتھ گستاخیاں کرنے والوں کو، ماں باپ کو ستانے والوں کو اللہ دنیا میں بھی اسے سزا دیتا ہے۔ ایسے کئی سارے واقعات ہیں۔ ایک کتاب کے اندر میں پڑھ رہا تھا ایک واقعہ، ایک نوجوان کا واقعہ ہے کہ ایک شخص جب بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کی اولاد اس کے ساتھ گستاخیاں کرتی ہے اور اس کو مارتی ہے اور کھینچ کے جو ہے گھر سے باہر لے جاتی ہے۔ کوئی ایک جگہ ہوتی ہے جب وہاں تک اس کی اولاد اسے لے کے جاتی ہے، اور جب اس جگہ پہ پہنچتی ہے تو باپ کہتا بیٹا بس کر۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے بھی اپنے باپ کو جو ہے گلے میں رسیاں ڈال کر اس کو کھینچ کے یہیں تک لایا تھا، میں نے اپنے باپ کے ساتھ برا سلوک کیا تھا، میں نے اپنے والدین کے ساتھ جو ہے بدسلوکی کی تھی، تو آج اس کی سزا مجھے مل رہی ہے، بیٹے بس کر۔ اس لیے دوستو ہم سب کو چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں اور جو ہے ان کو ناراض نہ کریں۔ ماں باپ اگر خوش ہیں تو اللہ بھی خوش ہے، اگر ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔
اس لیے دوستو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈر کے اور اپنے ماں باپ کو جو ہے خوب اچھی طریقے سے رکھیں اور ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں۔ اس شاعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک تنہا آدمیت ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہمارے اندر آدمیت پیدا ہو جائے، انسانیت پیدا ہو۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔